رحم الله من قرأ الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قالت زينب بنت علي سلام الله عليهما: فكد كيدك واسعى سعيك والناصر جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا. صلوات الله محمد وآل محمد. اس خمسہ مجالس کے لیے عنوان کے طور پر جو چند نورانی کلمات آپ کی خدمت میں پیش کیے وہ حضرت زینب علیہ مقام سلام اللہ علیہا کے اس خطبے سے ہیں کہ جو بی بی نے یزید کے دربار میں خود یزید کو مخاطب ہو کر دیا. اور عنوان جو شاید آپ کے سامنے اعلان کیا گیا ہو یا ذکر کیا گیا ہو، عنوان جو ہے وہ یہ کہ عاشور کے بعد تحریک حسینی کی حفاظت، یعنی کربلا کے واقعے کے بعد عاشور کی شہادتوں کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جو عظیم تحریک شروع کی تھی، اس تحریک کی حفاظت کس طرح سے کی گئی، اسی مناسبت سے ہم نے یہ کلمہ آپ کے سامنے پیش کیا. ہم ابتداً بی بی کے کلام کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ گفتگو توفیق اگر رہی انشاءاللہ چند دنوں کے لیے جاری ہے. میرے لیے یہ نئی جگہ ہے، پہلی بہت سارے آپ کے چہرے بھی ہمارے لیے نئے ہیں، اور ان حالات میں جو اس سال کا محرم ہو رہا ہے، پتہ نہیں، مجھے اندازہ نہیں کہ یہاں پر کس طرح کیا گیا. البتہ آپ لوگوں کے ملنے جلنے کے حالات سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہاں پر زیادہ کچھ کرونا کے عذاب کا اثر نہیں ہے. اللہ محفوظ رکھے آپ سب کو. لیکن بہرحال بڑے شہروں میں بہرحال محرم میں اس سال چند سالوں سے لکھنؤ میں ہوں، تو لکھنؤ میں بہت زیادہ اس کے اثرات تھے. خاص کر عاشور کا دن بہت ہی بے بسی کا لکھنؤ کا گزرا، اور وہ منظر بہت سخت تھا عزا خانوں کا اور جو حالات تھے. لہذا میں دو چار جملہ اس سلسلے میں کہوں اس کلام تک آنے سے پہلے کہ حالات کیسے بھی ہوں، مشکلات کتنی بھی ہوں، عزاداری کی
تعداد، افراد کی تعداد میں فرق ہو سکتا ہے لیکن کیفیت میں فرق نہیں ہونا چاہیے. اور وہ کیفیت شروع میں محرم کے پہلے یہ بات عرض کی گئی تھی، اور شاید کلپ کی شکل میں بعض برادران نے سنی بھی ہو یا دوسری جگہوں پر، کہ اس سال بعض حالات کی بنیاد پر ہمیں، جیسے آپ فاصلے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور جگہوں پہ اور بھی پوری رعایت کرتے ہیں، اور رعایت کریں، اچھی چیز ہے کہ بہرحال انسانوں کی زندگی بہر اہم ہے. بعض لوگ بہت ہی عاشور کے دن جذباتی ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے، نکلنا چاہیے. تو ہم نے کہا کہ پروٹیسٹ کرنا آج تو ضروری نہیں ہے. یہ جو حالات ہیں اس میں ٹھیک ہے، کمیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، کچھ اپنی طرف سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، کچھ حکومت کی طرف سے کوتاہیاں رہی ہیں، لیکن بہرحال ان سب کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو بیماری سے بچایا جائے. لہذا یہ اتنا مسئلہ پروٹیسٹ کر رہی ہے. ہاں، جہاں پر پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا آج کے یزیدوں کے مقابل میں، جہاں کھڑا ہونا چاہیے تو وہاں پہ زیادہ ضرورت تھی. وہاں پہ نہیں آئے لوگ، وہاں پہ نہیں کھڑے ہوئے. مرد نہیں آئے تو عورتیں آئیں، اور یہ منظر ابھی گزر چکا ہے. ہم نے لکھنؤ میں بھی دیکھا، دلی میں بھی دیکھا، اور بعض دوسری جگہوں پر. تو ان حالات کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت رہتی ہے. ایک جملہ میں آپ کو تاکہ آپ کو تھوڑا سا اطمینان رہے کہ عزاداری جو ہے کن کن مرحلوں سے گزری ہوئی ہے اور آگے اس کو کیا سفر طے کرنا ہے، جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ کربلا کے بعد تحریک حسینی کی حفاظت فوراً کربلا کے بعد کس طرح کی گئی اور آج تک اس کو کس طرح ہونا ہے. تو تاریخ میں اور بھی ایسے دور آتے رہے کہ جہاں پر اتنے بڑے پیمانے پہ عزاداری نہیں ہوئی. جو مثلاً آپ یہاں دیکھیں، یا جیسے کہ ہمیں اندازہ ہوا 1 گھنٹے یہاں رہنے کے، 1 گھنٹے سے آپ کے سامنے ہے تقریباً، کہ آپ لوگوں کے لیے لکھنؤ ایسے ہی ہے کہ جیسے اپنی وطن جیسا آتے جاتے رہتے ہیں. تو لکھنؤ کی عزاداری اور کراچی کی عزاداری اور بامبے کی عزاداری اور تہران کی عزاداری ہر زمانے میں اس طریقے سے عزاداری نہیں رہی. تقریباً واقعہ کربلا کے 350 سال بعد تک عزاداری گھروں ہی میں ہوتی رہی، بہت ہی محدود دائرے میں. 2-4 سال نہیں، 350 سال بعد تک، جب پہلی مرتبہ بغداد میں شیعہ حکومت بھی پوری نہیں تھی لیکن وزارت تھی، لیکن وزارت ایسی تھی کہ حکومت کو اپنے کنٹرول میں رکھتی تھی. وہ آل بویہ کی حکومت تھی، جو ایران کے کچھ مہدی اور حسن اور حسین نام کے 3 بھائی، انہوں نے حکومت شروع کی، ایران میں حکومت قائم کی، پھر بغداد میں بھی جا کے اپنی حکومت قائم کی. بغداد میں جو وہاں کا عباسی حکومت کا سلسلہ تھا، ان کو اپنی باتیں ماننے پر مجبور کیا. تو خلیفہ تو وہی عباسی رہتے تھے لیکن وزارت پوری ان کے اختیار میں آ گئی، اور ساری حکومت کو سنبھالنے والے یہی شیعہ لوگ تھے. جو آل بویہ کی پہلی بڑی حکومت قائم ہوئی واقعہ کربلا کے 350 سال بعد تقریباً. تو اس وقت پہلی بار عزاداری گھروں سے نکل کر گلیوں تک آئی، 350 سال بعد. پھر اس کے بعد اور بھی حکومتیں آتی رہیں. بعض علاقوں میں کامل 12 امامی 12 امامی شیعہ نہیں تھے لیکن دوسرے شیعہ تھے، زیدی شیعہ تھے. مصر میں حکومت تھی، یمن میں تھی، اور بعض جگہوں پر. تو وہاں پر بھی حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا ذکر پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ ہوتا رہا، لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں. بہت بڑے پیمانے پہ جو عزاداری شروع ہوئی وہ تقریباً 400 سال پہلے، جب ایران میں صفوی حکومت قائم ہوئی، شیعہ بڑی حکومت جو علماء کے ماتحت ہوتی تھی، جو بہت بڑے پیمانے پر. البتہ اس سے پہلے ہندوستان میں شیعہ حکومتیں قائم ہو چکی تھیں اور انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے فروغ بھی دیا تھا عزاداری کو. مثلا 700 سال پہلے جونپور میں حکومت تھی، ساؤتھ انڈیا میں 3-4 شیعہ حکومتیں تھیں. کل ملا کر ابھی تک 9 شیعہ حکومتیں ہندوستان میں قائم ہوئی، جس کی تقریباً آخری بڑی حکومت تھی یہی اودھ اور فیض آباد اور لکھنؤ کی حکومت، کہ انہوں نے اپنے اعتبار سے اس زمانے کے لحاظ سے عزاداری کو فروغ دیا. لیکن یہ آپ کے ذہنوں میں رہے کہ اس زمانے کی عزاداری کا فروغ وہ اس زمانے کے لیے بہت تھا لیکن آج کے لیے کافی نہیں ہے. کبھی ہم بہت فخر سے، کبھی ہمارے لکھنؤ کے لوگ بہت فخر سے کہتے ہیں کہ نوابوں کے دور میں اس طرح سے عزاداری ہوتی تھی. وہ ٹھیک ہے، اس زمانے میں جو عزاداری ہوتی تھی اس زمانے کے لیے بہت اچھی تھی، لیکن آج کے لیے وہ عزاداری کافی نہیں ہے.
اس زمان وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عزاداری، یہی جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو آپ ہی موضوع سے متصل ہو، عزاداری ایک رسم نہیں ہے، عزاداری ایک تہوار نہیں ہے۔ ایک جملہ انہی درمیان میں محرم میں استعمال کیا گیا کہ تہوار، فلاں تہوار نہیں ہوا، فلاں جھانکی نہیں نکلی، فلاں یہ نہیں ہوا، ان کا فلاں کا تہوار نہیں ہوا، تو یہ تہوار کیوں ہو؟ تو وہاں غلط فہمی یہی تھی کہ عزاداری تہوار نہیں ہے، عزاداری ایک تحریک ہے، عزاداری ایک مومنٹ ہے۔ عزاداری ہم آ کر کچھ تہوار ادا کر کے چلے نہیں جاتے، بلکہ عزاداری آ کر ہمیں نجات دینے کے لیے ہے، بشریت کو نجات دینے کے لیے۔ تو ہاں، ہم بھی راضی ہیں اس کے لیے کہ ہم فاصلوں کو خیال رکھیں گے، ہم بھی لوگوں کی فکر کرتے ہیں، ہمارے مراجع کے فتاوے ہیں کہ انسانوں کی جان بہت ہی اہم ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے، اور وہ لازم ہے۔ اگر انسان کو خطرہ ہے کہ میری وجہ سے کسی کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے تو اس کو اس پر واجب ہو جائے گا، اگر نہیں رعایت کرتا، نہیں احتیاط کرتا تو وہ دیت کا ذمہ دار ہو جائے گا۔ یہ اہم مسائل ہیں، لہذا آپ لوگ جتنے لوگ آ رہے ہیں کوشش کریں۔ امامباڑہ ماشاءاللہ بڑا ہے، بہت ہی شاندار یہ عزا خانہ دکھائی پڑا، اتنی موٹی دیواروں کے ساتھ، اتنا عظیم الشان۔ فاصلے کے ساتھ بیٹھیں، میں اپنی کوشش کروں گا آواز جہاں تک پہنچ سکے، البتہ میں بہت زیادہ آواز سے استفادہ نہیں کرتا، لیکن آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک پوری تاریخ رہی ہے، عزاداری کی تاریخ، لیکن اہم نقطہ یہ ہے جو شروع میں نے عرض کیا کہ 350 سالوں تک عزاداری جو گھروں میں محدود حد تک 2 4 6 10 20 لوگوں کے درمیان میں ہوتی رہی، افراد کی وہاں بہت تعداد کی کمی تھی، لیکن عزاداری کی کیفیت کہیں زیادہ بلند تھی۔ اور ان 350 سالوں میں 200 سال تو وہ تھے جو ائمہ کے زمانے کے تھے، یعنی سن 61 ہجری سے لے کر 260 ہجری تک، غیبت صغرا شروع ہونے تک، یہ 200 سال ہیں جو خود جس میں ائمہ نے عزاداری کی اور ائمہ ہی نے عزاداری کی بنیاد رکھی۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ائمہ آ کر بہت بڑے پیمانے پر عزاداری نہیں کرتے تھے تو ائمہ معاذ اللہ ہماری جیسی عزاداری نہیں کرتے تھے۔ نہیں، ائمہ کی عزاداری ہاں یقیناً ہماری جیسی نہیں تھی، بلکہ ہم سے کہیں زیادہ بلند تھی۔ اور وہ کیوں بلند تھی؟ وہ اس لیے بلند تھی کہ ائمہ علیہ السلام کو یہ مسئلہ نہیں تھا کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں، کتنی تعداد ہو رہی ہے۔ ائمہ کی نگاہ میں یہ تھی کہ حسین ابن علی نے جو تحریک شروع کی ہے اس تحریک کو کس طرح آگے بڑھایا جائے، کس طرح اس کو زندہ رکھا جائے۔ اب یہیں سے ہم اپنے لفظ کی طرف پلٹتے ہیں، اور اس سال کو انشاءاللہ گزر جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جلد سے جلد اس عذاب سے نجات بھی ملے، پوری بشریت کو، تمام انسانوں کو نجات ملے، اور مومنین بھی محفوظ رہیں انشاءاللہ تعالی۔ ایک دو مطلب ہم بعد میں شاید عرض کریں، کسی درمیان میں اگر بات آ گئی، لیکن ہم اپنے موضوع کی طرف آ جاتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام نے، اور خاص کر فوراً عاشور کے بعد اس عظیم تحریک کی زندگی کے بارے میں حکمت اپنی اپنائے گی، بلکہ ہم تھوڑا اور پیچھے جا کے کہیں۔ آپ لوگ یہاں پر، البتہ یہ رات میں تھوڑا دیر ہو گئی ہے، رات کی اس تاخیر کے ساتھ تھوڑا سا فکری بات کرنا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے، سننے والے کے لیے بھی، کرنے والے کے لیے، لیکن آپ کے چہروں سے لگتا ہے کہ آپ تھوڑا سا آمادہ ہیں، اور انشاءاللہ اپنی گفتگو کو طولانی نہیں کریں گے۔ کربلا کے واقعے کے پہلے، کربلا کی شہادتوں سے پہلے، کربلا کی عزاداری کی تحریک کی حفاظت کی فکر کی گئی، پہلے کی گئی۔ یہ نہیں کہ بعد میں اب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے تو یہ ختم نہ ہونے پائے لہذا کچھ کرنا چاہیے، یہ نہیں ہوا، بلکہ واقعہ بعد میں پیش آ رہا ہے، تحریک کی فکر پہلے کی جا رہی ہے کہ کیسے اس کو بچایا جائے، کیسے اس کو حفظ کیا جائے۔ ورنہ جو حکومت کے پروپیگنڈے ہوتے ہیں وہ بڑی سے بڑی تحریکوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور حکومت کے پروپیگنڈوں کا تجربہ تو ابھی آپ کو بہت اچھا ہے، اس زمانے کے لوگوں کو حکومتی پروپیگنڈوں کا تجربہ ہے کہ حکومت جب پروپیگنڈے میں آتی ہے تو پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اتنا جاہل بنا دیتی ہے کہ چھتوں پہ چڑھ کے وہ تالیاں ٹھوک رہے ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کو۔ حکومت جب تجربہ کرنے پہ آتی ہے، حکومت جب پروپیگنڈا کرنے پہ
پہ آتی ہے، یعنی اچھے بھلے انسانوں کو احمق بنا کے رکھ دیتی ہے، اور یہ کی بھلائی نہیں چاہتی، تو اس کے لیے لازم ہے کہ عوام کو وہ بیوقوف بنا کے رکھے، کیونکہ اگر بیوقوف نہیں بنائے گی اور اس کے لیے کچھ کریں گے نہیں تو پھر وہ ہمارے خلاف بولے گی، لہذا وہ لازمی طور پر یہ آج کی صرف مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہوتا رہا، اور یہ تاریخ میں یہ اس کی تاریخ بہت زیادہ گواہ ہے کہ جہاں بھی ایسی حکومتیں آئیں جو صرف اپنی فکر کرتی تھیں، اپنی حکومت کی فکر کرتی تھیں، اور عوام اور پبلک کے لیے انہیں کچھ نہیں کرنا تھا، تو ایک کام ضرور کرنا تھا کہ پبلک کو بیوقوف بنایا جائے، یہ کام ان کے لیے لازم تھا، لہذا جب بھی ایسی حکومتیں آئیں گی یہ کام کریں گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے عزیزو، جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ پروپیگنڈا جو یزیدی دور کا پروپیگنڈا تھا، کربلا ہی کے دن سے، صبح عاشور ہی سے پروپیگنڈا شروع ہو گیا تھا، بات کا انتظار نہیں تھا۔ صبح عاشور پہلا تیر جو میرے ساتھ پھینکتا ہے، مارتا ہے، یہ کہہ کے کہ گواہ رہنا، شاید یہ جملہ آپ نے مصائب کے درمیان میں سنا ہو، میں ایک جملہ یہاں پہ کہہ دوں کہ کربلا کو ہم صرف مصائب کے لیے اٹھا کے نہیں رکھیں، اتنا ہی زیادہ انسان سازی اور معاشرے بنانے اور تحریک کو آگے بڑھانے اور انسانی انقلاب پیدا کرنے کی قوت اور صلاحیت بھی ہے، اور وہ صلاحیتیں اسی وقت ابھر کے آئیں گی جب اس سارے مصائب کے درمیان میں وہ عظمتیں بھی ہمارے سامنے نظر آئیں، کربلا کی عظمتیں۔ میں ایک جملہ آپ کے سامنے کہوں، وضاحت ابھی نہیں کروں گا، اور شاید ہمارے موضوع میں اگر نہ آئے تو وضاحت نہ بھی کر سکوں، کہ کربلا کے دو رخ ہیں، کربلا کا دو ورق ہے، کربلا کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو کربلا کا وہ مصیبتوں کا ہے، مصائب کا ہے، اور ایک دوسرا پہلو کربلا کا وہ عظمتوں اور فضیلتوں اور بلندیوں کا ہے۔ ہم نے کربلا کی مصیبتوں کے پہلو کو دیکھا، اگرچہ حق ابھی تک اس کا بھی نہیں ادا کیا، یعنی کوئی بھی ذاکر، کوئی بھی خطیب، عوام میں سے کوئی بھی کتنا زیادہ عزائے حسین ابن علی پہ گریہ کرنے والا ہو، وہ آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج میں نے حسین ابن علی کا حق ادا کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے مصائب کا بھی حق نہیں ادا کیا، نہ ادا ہو سکتا ہے، جس کے اوپر آسمان گریہ کریں۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ میتھولوجی نہیں ہے، یہ افسانے نہیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، تاریخ کی حقیقتیں ہیں کہ آسمان نے گریہ کیا۔ یہ الفاظ ہمارے اور آپ کے نہیں ہیں، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، قرآن خود ہی کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر فما بکت علیہم السماء، ان کے اوپر آسمانوں نے گریہ نہیں کیا، زمین نے گریہ نہیں کیا، یعنی ایسے مر گئے، ختم ہو گئے، اس لائق نہیں تو ان کے اوپر گریہ کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر آسمان بھی گریہ کرے۔ اب ہر ایک کا گریہ اپنا الگ الگ ہوتا ہے، لازم نہیں کہ آسمان کا گریہ ہمارے گریہ کی طرح ہو، یعنی مصیبت اتنی بڑی ہے اور روایات بھی اس کے لیے موجود ہیں۔ تو کربلا کا واقعہ اگر اٹھا کے دیکھیں تو مصائب کے لحاظ سے اگر کربلا کو دیکھا جائے تو ایسی مصیبت کی جس کے اوپر ہر ایک نے گریہ کیا، صرف فرشتوں نے نہیں، صرف جنوں نے نہیں، صرف حتیٰ بے رحم لوگوں نے جو مقتل میں خود آئے تھے لڑنے کے لیے انہوں نے نہیں، بلکہ پوری بشریت نے، کائنات نے گریہ کیا، جس کے اوپر واقعے کے 57 سال پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ کیا۔ اور یہ کوئی ہماری کتاب کی لکھی ہوئی بات نہیں، بہت معتبر اہل سنت کی بڑی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، روایت موجود ہے۔ ابھی ان زمانے میں اہل سنت علماء بھی بہت کھل کر پڑھنے لگے، حتیٰ اہل حدیث کی علماء، دوسرے علماء، جناب ام سلمہ کی روایت جو ہے کہ وہ اہل سنت کتابوں میں ہے، ہماری بات نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم نے کس طرح گریہ کیا، واقع کربلا کے تقریباً 56.5 سال پہلے گریہ کیا۔ تو یہ کربلا ہے، اس پر کتنا بھی گریہ کیا جائے، مصیبت ایسی ہے کہ اس کا حق نہیں ادا ہوتا۔ لیکن یہ تو ایک پہلو ہے۔ بقول مولانا ابوالکلام آزاد، یہ نام میرے خیال سے سبھی آپ آشنا ہوں گے، کہ کربلا کے اوپر اتنا گریہ کیا گیا ہے، اتنا آنسو بہائے گئے ہیں کہ اگر ان آنسوؤں کو اکٹھا کر لیا جائے تو دریا بہہ نکلے۔ لیکن پھر بھی اس کے بعد والا جملہ میں ادا کرتا ہوں کہ دریا بہہ نکلے، پھر بھی حسین ابن علی کے اوپر غم اور مصائب کا حق ادا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ تو ایک پہلو ہے کربلا کا، لیکن کربلا کی مصیبتوں کے پہلو سے بھی زیادہ بڑھ کر، یہ شاید آپ کے لیے تھوڑا سا بات، پہلا جملہ میں کہوں شاید عجیب ہو، لیکن اسی لیے میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گا۔ کربلا کے مصائب سے بڑھ کر بھی کربلا کی فضیلتوں اور عظمتوں کا پہلو ہے، اور جو تحریک ہمارا موضوع ہے وہ تحریک وہیں عظمتوں سے نکلتی ہے۔ مصائب بھی اس کا سہارا ہیں،
مصیبتیں سہارا ہیں، آنسو سہارا، یہ بعد میں ہم عرض کریں کس طرح آنسو سہارا بنے کربلا کی تحریک کو بڑھانے میں، لیکن کربلا کی تحریک جو آگے بڑھتی ہے وہ کربلا کی عظمتوں اور فضیلتوں سے۔ یہ بات کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، یہ ایک مطلب سے آپ کے لیے واضح ہو جائے گی۔ یہ اس لیے زیادہ اہم ہے کہ کربلا کی جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جو کچھ بھی مصائب ہیں، وہ سارے مصائب ظالموں کے عمل کا نتیجہ ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، جو کچھ بھی ہوا، یزید نے کیا کیا، شمر نے کیا کیا، ابن زیاد نے کیا کیا، عمر سعد نے کیا کیا، حرملہ نے کیا کیا، خولی نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، ظالموں نے جو کچھ کیا، انہوں نے اتنے تیر مارے، یہ حکم دیا، یہ فلاں کیا، اتنی تلواریں چلائیں، ایسے خنجر چلایا، یہ سب ظالموں کا عمل تھا۔ ظالموں کے عمل کے نتیجے میں مصائب سامنے آئے۔ مصائب تو ظلم کا نتیجہ ہے نا، ظلم کرنے والے کون ہیں؟ وہ ظالم ہیں۔ تو جو کچھ ظالم حاکم کر رہا تھا اور اس کے ماتحت جو ظالم لشکر کر رہا تھا، اس کے عمل کے نتیجے میں مصائب سامنے آتے ہیں، مصیبتیں سامنے آتی ہیں۔ جو ظالم لازم ہے جاننا، لازم ہے اس پہ گریہ کرنا، لیکن جو فضائل ہیں کربلا کے، جو کربلا کی عظمتیں ہیں، جہاں سے تحریک کربلا آگے بڑھتی ہے، وہ کربلا کے حسین ابن علی اور اصحاب حسین کے عمل کا نتیجہ ہے۔ یعنی کربلا والوں نے جو خود کردار ادا کیا ہے۔ بس ظلم کا کردار ایک ہے، ظالموں کا کردار وہ ہے کہ جس پر رونا ہے، جس پر مصائب ہیں، جس پر گریہ ہے، جو انتہائی غم کی منزل میں ہے، جو دردناک ہے، جو سفاک ہے، جس سے بڑھ کر کوئی غم ہو نہیں سکتا۔ لیکن یہ سب کے سب ظالموں کا کردار تھا۔ ہماری مشکل تھوڑا سا یہ رہی ہے کہ ہم نے ظالموں کے کردار کو زیادہ دیکھا اور حسین ابن علی اور ان کے اصحاب کے کردار کو کم دیکھ پائے۔ اسی لیے پوری کربلا کو ہم نے جا کر مصائب کے لیے اٹھا کے رکھ دیا۔ یہ کربلا مصائب میں ذکر ہو کہ ظالموں نے کیا کیا اہل بیت کے ساتھ، لیکن جس نگاہ سے جناب زینب نے کربلا کو دیکھا ہے، ایک جملہ ہے جو کبھی کبھی ہم عرض کرتے ہیں، آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں، جس نگاہ سے علی کی بیٹی نے کربلا کو دیکھا ہے، وہ نگاہ وہ ہے کہ جہاں پر جناب زینب نے ان کے کردار کو اور ان کے ظلم کو اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ وہ قابل بیان ہو۔ جناب زینب کی نگاہ میں جناب زینب نے پوری کربلا کو جو بیان کیا اور صرف ایک جملے میں بیان کیا، تو وہ یہ فرمایا کہ ما رأیت الا جمیلا، ہم نے کربلا میں حسن و جمال کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور یہ تاریخی جملہ شاید آپ کے سامنے آیا ہو کہ جناب زینب یہ جملہ جو فرماتی ہے ایسے حالات میں کہ جب ابن زیاد سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ میں پورا واقعہ بھی نہیں بیان کروں گا، لیکن پڑھیں انشاءاللہ شاید فرصت ہو بیان کیا جائے۔ ابن زیاد کے سامنے جب وہ ملعون یہ جملہ کہتا ہے کیف رأیتی صنع اللہ بأخیک واہل بیتک، تم نے کیا دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بھائی اور تمہارے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا۔ تھوڑا سا آپ کے لیے عجیب نہیں ہے جملہ؟ عجیب ہے۔ اسی لیے یہ نقطہ آپ جان لیں، یہاں پہ میرے خاص کر آج جو حالات ہے اس کی بنیاد پہ یہ نقطہ ضرور جان لیں کہ ابن زیاد نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے، چند جملے کی رد و بدل ہے، لیکن تھوڑی سی گفتگو میں 4 مرتبہ اس نے اللہ کا نام لیا ہے۔ کیوں معلوم ہے کیوں لیا ہے؟ صرف اس لیے لیا ہے کہ جو اس نے دربار میں اذن عام، روایت کی جملہ فَأَذَنَ اِذْنًا عَامًا، سب کو بلایا ہوا تھا، سب کو اکٹھا کیا تھا، اور وہاں پہ آ کر کربلا کا رخ بدلنا چاہتا تھا۔ وہی پروپیگنڈا، جھوٹا پروپیگنڈا، آ کر کربلا کا رخ بدلنا چاہتا تھا، اور کربلا کا تصور لوگوں کے سامنے یہ پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے معاذ اللہ حکومت کے خلاف بغاوت کی، وہ بھی اسلامی حکومت کے خلاف، لہذا بغاوت کو کچل دیا گیا۔ لہذا وہاں پر اللہ کا نام لے کے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے۔ اور یہیں پہ میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزو، کہ جب بھی کوئی باطل طاقت سامنے آتی ہے اور اہل حق کو دھوکہ دینا چاہتی ہے تو وہ لازمی طور پر مقدس ناموں کا سہارا لیتی ہے۔ اس ایک جملے کو آپ اس مجلس کے لیے محفوظ رکھ لیں کہ خدا کرے آپ بھی محفوظ ہوں، آپ کا مجمع بھی محفوظ ہو، لیکن آج کے دور میں یہ خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہمارے درمیان میں کہ جب آ کر وہ اپنی باطل چیزیں پیش کرنا چاہیں گے، کیونکہ باطل کبھی بھی اگر باطل بنا کر پیش کیا جائے گا تو اسے کوئی قبول نہیں کرے گا۔
کوئی حق اسے قبول نہیں کرے گا۔ لہذا اس کے لیے لازم ہے کہ باطل کو مقدس لباس پہنایا جائے، مقدس ناموں کا سہارا لیا جائے، تاکہ وہ ان کے دلوں میں اتر جائے، تاکہ وہ بات مان لیں۔ اور یہ آج کوئی نئی تاریخ نہیں ہے، یہ صرف سن 61 ہجری کی بات نہیں ہے، یہ جناب موسیٰ کے دور میں بھی یہی ہوا تھا کہ جب سامری نے پوری قوم کو بہکانے کے لیے اور موسیٰ سے، ہارون سے، اللہ سے دور کرنے کے لیے جو اس نے بچھڑا بنایا، تو بچھڑا بنانے کے بعد کہتا ہے کہ یہی بچھڑا یہ موسیٰ کا بھی خدا ہے، یہی ہارون کا خدا ہے۔ کیونکہ اگر کہتا ہے کہ میں نے بنایا ہے، یہ سونے کا بچھڑا ہے، تو کوئی بھی اس کی بات نہیں مانتا۔ لہذا لازم تھا، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے کیا ہے، لازم تھا کہ وہ یہ کہے کہ نہیں، یہی موسیٰ کا خدا ہے، یہی ہارون کا خدا ہے۔ جب موسیٰ و ہارون کا خدا کہے تو کیا ہوا؟ جناب ہارون پکارتے رہے کہ نہیں، گمراہی ہے، دھوکہ ہے، وہ سب کے سب اس بچھڑے کے ارد گرد جو ہے سجدے کرنا شروع ہو گئے۔ تو یہ پرانی تاریخ ہے کہ جب بھی کوئی دھوکہ دینا چاہے گا، اہل حق کو دھوکہ دینا چاہے گا، تو لازم ہے کہ وہ مقدس ناموں کا سہارا لے۔ اور یہی کام ابن زیاد بھی کر رہا تھا، یہی کام یزید بھی کر رہا تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے یہی کام صبح عاشور، جو میں جملہ کہنے جا رہا تھا، صبح عاشور پہلا حملہ کرتے ہوئے اور پہلا تیر مارتے ہوئے عمر سعد بھی یہی جملہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میں تیر مار رہا ہوں اس کے تم گواہ رہنا۔ اور گواہ رہنے کے ساتھ ساتھ اس نے جملہ یہ استعمال کیا کہ ارکبی یا خیل اللہ ارکبی وبالجنت ابشری، اے اللہ کے لشکر اٹھو۔ بہت توجہ کریں عزیزو، یہ خالی تاریخ کا واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ آج کے دور کو سمجھنے کے لیے کہ اے اللہ کے لشکر، یا خیل اللہ، اے اللہ کے لشکر اٹھو، ارکبی گھوڑوں پہ سوار ہو اپنے، وبالجنت ابشری، تم جا کر حسین ابن علی کے مقابلے میں جنگ کرو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ صرف دھوکے کو سمجھیں، کیسے دھوکہ دیا جائے گا۔ ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں، تم یہ کام کرو، ہم تمہیں جنت دیتے ہیں۔ جنت مقدس، اللہ کا نام مقدس، یہ مقدس ناموں کا سہارا صبح عاشور ہی سے لیا جانے لگا۔ اور ابن زیاد نے اپنے دربار میں یہی نام لیا، 4 مرتبہ اللہ کا نام لیا۔ یہ میں اس لیے صرف عرض کر رہا تھا عزیزو کہ آپ کے سامنے بھی جا کر نصیریت، اخباریت، ملنگیت، طرح طرح کے فتنے لائے جائیں گے، تو وہاں پہ مقدس ناموں کا سہارا ضرور لیا جائے گا۔ کیونکہ اگر کوئی آ کر کہے کہ یہ باطل میں پیش کر رہا ہوں، تو ہمارا کوئی بھی جوان اسے قبول نہیں کرے گا۔ لیکن اسے کہے نہیں، ہم تو عزاداری کر رہے ہیں، ہم تو امیر المومنین کا نام لے رہے ہیں، امیر المومنین کا مقام ہم بتا رہے ہیں کتنا بلند ہے۔ امیر المومنین کا مقام رب ہونا نہیں ہے، امیر المومنین کا مقام بندہ ہونا ہے۔ توجہ رہے ہیں، لیکن نام امیر المومنین کا لیا جائے گا۔ ابھی حتیٰ مومنین کے درمیان میں نئے نئے باقاعدہ فرقے بنا دیے گئے، باقاعدہ فرقے بنا دیے گئے۔ کس نام پر؟ امام زمان کے نام پر، امیر المومنین کے نام پر، عزاداری کے نام پر۔ یہ کتنے مقدس نام ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب مقدس ناموں کے ذریعے سے ہمارے جوانوں کو آ کر دھوکہ دیا جائے اور ان کے جذبات اور ان کے ایموشنز کو اکسایا جا رہا ہو، تو یہ دیکھیں دعوت کس کی طرف دی جا رہی ہے؟ دعوت اسی دین کی طرف دی جا رہی ہے جو حسین ابن علی کا تھا، یا کوئی اور دین ہے؟ اصل مسئلہ یہ طے کرنا ہے۔ معیار کہاں سے سمجھیں گے؟ معیار دعوت کی طرف دیکھیں گے کہ بھئی مقدس ناموں سے ہمیں ماتم تک تو لے آئے، لیکن ماتم کے بعد کہیں اور بھی لے جا رہے ہیں یا نہیں لے جا رہے ہیں؟ یہاں سے پہچان ہوگی، اس سے پہچان ہوگی کہ واقعی ہمیں کس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ابھی آپ جا کے دیکھیں، کبھی کبھی آپ شاید، اب دور دراز ہے، ہم لوگوں کا سفر ہر جگہ ہونا ہوتا ہے، بعض شہروں میں اسی ہندوستان میں ایسی ہے کہ حتیٰ ظاہری شکل تک اپنی تبدیل کر دی ہے۔ ایک عام انسانوں جیسی شکل نہیں ہے، نہ کام، نہ کوئی محنت، نہ کوئی سنجیدگی، نہ کوئی عمل، نہ نماز، نہ روزہ۔ کچھ لوگ وہ جو نہ کرے، صرف ٹھیک ہے نہ کرے، وہ اللہ ان کا جانے، وہ توبہ کر لے، اللہ ان کو کب توفیق دے۔ صرف نہ کرنا نہیں، بلکہ توہین کرنا، عبادتوں کی توہین، دین کی توہین، نمازوں کی توہین۔ وہ نماز کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ جس کو مقتل میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، اس وقت کی جب صرف 22-25 لوگ ساتھ میں رہ گئے ہیں، باقی سب شہید ہو گئے ہیں، اتنے کم لوگوں میں امام نے یہ نہیں کہا کہ چلو یہ نماز ہم 2 کر کے خیمے میں جا کے پڑھ لیتے ہیں، لوگ جنگ جاری کیے ہوئے ہیں، جنگ ہوتی رہے گی، چونکہ جنگ کرنے 2 ایک جاتے تھے، سب ایک ساتھ تو نہیں گئے۔ یہ پہلا حملہ تھا، صبح کا صرف پہلا حملہ تھا کہ جب ایک ساتھ 4000 سے زیادہ لوگوں نے تیر مارنا شروع کیا اور حملہ کرنا شروع کیا، تو پہلے حملے میں امام حسین علیہ السلام کے کم سے کم 48 لوگ شہید ہو گئے۔
بعض روایتوں میں 52 لوگ، حتیٰ 54 لوگوں تک ذکر ہے۔ پہلے حملے میں اتنے لوگ شہید ہو گئے، اب اس کے بعد جو لوگ بچے وہ ایک کر کے جاتا تھا، کبھی کوئی 2 کر کے جاتا تھا۔ ظہر تک جاتے جاتے یہ تعداد بہت کم ہو گئی تھی، جب کل 22-25 لوگ رہ گئے تھے میدان کربلا میں، تو اس عالم میں ایک صلوات پڑھ لیں آپ لوگ، اللہم صلی علی محمد۔ میں اس جملے سے کہنے کے پہلے ایک جملہ آپ کے سامنے کہہ دوں، میرا انداز گفتگو ایسا ہے کہ شاید بیچ میں ہم آپ کو صلوات پڑھنے کی بار بار تقاضا نہ کریں، زحمت اس کو نہیں، صلوات میں زحمت نہیں ہے، تقاضا نہ کر پائیں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اپنے آپ کو آپ صلوات سے محروم رکھیں، صلوات پڑھتے رہیں۔ صلوات جو ہے یہ جان لیں کہ صلوات بہت ہی عظیم عبادت ہے، اس کو عبادت کی نیت سے جب کوئی اہم نام آتا ہے تو آپ پڑھتے رہیں، نہ ہو ہماری کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو یا ہم کوئی اچھا نہ پڑھ لیں تو اس کو صلوات پڑھ لیں، ہماری بات نہ سنیں، وہ نہ سنیں گے، وہ صلوات پڑھنا آپ کا زیادہ قیمتی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک صلوات اور پڑھیں۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ چونکہ ایک صلوات وہ ہوتی ہے کہ جو ذاکر بیچارہ تھک گیا ہے بولتے بولتے، بہت زیادہ چیختے چیختے، اس کو پانی پینا ہے، تھوڑا سا سانس لینی ہے، تو آپ صلوات پڑھ دیں، وہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن وہ ذاکر کو سہارا دینے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ لیکن ایک صلوات ہے جو واقعاً ہماری زندگی اور ہماری روح کے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے عبادت ہے، تو وہ صرف مجلسوں ہی میں نہیں بلکہ کوشش کرے کہ اپنی زندگی میں بھی صلوات سے ایک رابطہ بنا کے رکھیں، الگ سے صلوات کے ساتھ ایک رابطہ بنا کے رکھے، جب کوئی نہ جانے، کوئی نہ سمجھے، نہ بیوی جانے، نہ ماں جانے، نہ آپ کوئی اور جانے، لیکن آپ صلوات پڑھ لیں، 10 صلوات پڑھ لیں، 50 صلوات پڑھ لیں، 100 صلوات پڑھ لیں۔ یہ اس لیے ہے، میں آپ کو یہ کہنے نہیں جا رہا ہوں کہ آپ یہ کریں گے تو آپ کو بہت ثواب ملے گا، ثواب والا کام اللہ جانتا ہے، لیکن ہم یہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کی زندگی بہت نورانی ہو جائے گی اور آپ بہت سارے فضول چیزوں سے بچ جائیں گے۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں۔ جی ہاں، تو یہ انشاءاللہ مجھے بار بار نہ کہنا پڑے، یہ آپ استفادہ کرتے رہیں۔ تو وہ ابن زیاد مقدس نام کا سہارا لے رہا ہے، اور اسی لیے لے رہا ہے کہ عام لوگوں کو دھوکہ دیا جائے، اور یہ کام ہمیشہ تاریخ میں ہوتا رہے گا کہ جب بھی لوگوں کو دھوکہ دینا چاہیں گے، سادہ لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، جن کے دلوں میں واقعاً اہل بیت کی محبت ہے۔ ابھی ہم جانتے ہیں بہت سارے لوگ جو واقعاً دل سے اہل بیت کی محبت کرتے ہیں، لیکن ان کو نمازوں سے دور کر دیا گیا، عبادتوں سے دور کر دیا گیا، پورے دین سے دور کر دیا گیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ انہیں خود کچھ نہیں کرنا تھا، لہذا دوسروں کو بھی بے عمل بنا کے رکھ دیا، اور صرف بے عمل نہیں بنایا، یہ نہیں کہ صرف دین میں بے عمل بنا دیا۔ جب انسان دین میں بے عمل بنتا ہے تو پوری زندگی بھی بے عمل ہو جاتا ہے، پھر آپ نہ اچھی طریقے سے پیسہ کمائے گا، نہ اچھی طریقے سے علم حاصل کرے گا، نہ اچھے طریقے سے سماجی کوئی کام کرے گا، ہر اعتبار سے انسان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک مشکل کا ابھی ہم شکار ہیں کہ ہم نے اپنے دینی مسائل کو جب غیر سنجیدہ کر دیا ہے تو ہماری پوری زندگی غیر سنجیدہ ہو کے رہ گئی ہے۔ اب شاید یہاں آپ کی چھوٹی بستی میں اتنا محسوس نہ ہو رہا ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لکھنؤ میں، بڑے بڑے شہروں میں کیا حال ہے مومنوں کی، کیا حال ہے لوگوں کی، کیا حال ہے جوانوں کی۔ تو خیر، میں اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، جناب زینب سلام اللہ کے جملے کو صرف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم کربلا کو جس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگر کربلا کو صرف مصائب تک سمیٹیں تو یہ کربلا کا حق نہیں ادا ہوتا۔ اگرچہ مصائب کتنا بھی ہم پڑھیں اور کتنا بھی آپ روئیں، وہ بھی حق نہیں ادا ہوتا، لیکن کربلا فقط مصائب کے لیے نہیں ہے کہ کربلا میں حرملہ نے کیا کر دیا، کربلا نے شمر نے کیا کر دیا، کربلا میں عبداللہ ابن سنان نے کیا کیا، کربلا میں خلی نے کیا کیا، کربلا میں ظالم لشکر نے کیا کیا۔ کبھی یہ بھی تو آ کر دیکھیں کہ کربلا میں حبیب نے مظاہر نے کیا کیا، کربلا میں حر نے کیا کیا، کربلا میں زہیرقین نے کیا کیا، کربلا میں مسلم ابن اوسجہ نے کیا کیا، کربلا میں ابو ثمامہ ساعدی نے کیا کیا۔ اور یہ انہوں نے جو کیا وہ مصائب کے لیے نہیں ہے، یہ مصائب کے لیے نہیں ہے، یہی دونوں فرق ہے۔ جو ادھر دشمن لشکر نے کیا وہ مصائب کے لیے تھا، وہ رونے کے لیے تھا، وہ لازم تھا۔ یہ ادھر جو لشکر نے کیا وہ مصائب کے لیے نہیں تھا، وہ انسان بنانے کے لیے تھا، پاک بنانے کے لیے تھا، مجاہد بنانے کے لیے تھا، تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے تھا، اپنے آپ کو کربلا سے متصل کرنے کے لیے تھا، کربلائی انقلاب ہم میں لانے کے لیے تھا۔
اگر صرف گریا کر کے یہاں سے ثواب لے کے چلے گئے تو ثواب تو مل جائے گا، یہ وعدہ ہے اللہ کا، لیکن کربلا کا انقلاب بھی ملے گا یا نہیں یہ نہیں معلوم۔ ثواب اور انقلاب، ہمیں فقط ثواب نہیں چاہیے، ہمیں کربلا کا انقلاب بھی چاہیے، یہ لازم ہے۔ کربلا میں ثواب جو آپ لے رہے ہیں وہ گریا کر کے مل جائے گا، لیکن انقلاب کہاں ملے گا؟ انقلاب لینے کے لیے ہمیں کربلا کے عظیم کرداروں کو دیکھنا پڑے گا، انہوں نے کیا کیا اور کتنی عظیم تحریک میں وہ شریک ہوئے، اور کربلا کے بعد اس تحریک کو کیسے آگے بڑھایا۔ اب میں ایک جملہ تھوڑا سا یہیں پہ مجھے ابھی نہیں کہنا تھا لیکن کہہ دے رہا ہوں، شاید آپ تھوڑا متوجہ ہو جائیں انشاءاللہ۔ آج پہلی مجلس ہے، مجھے اندازہ ہو جائے کہ مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے، البتہ اس رات میں اتنی دیر میں زیادہ یوں ہی نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اس ایک مطلب کو سن لیں، بعد میں ہم اشارہ کر کے خالی آگے بڑھ جائیں گے، یعنی آگے نہیں ختم کر دیں گے۔ ایک سوال ہم آپ کو کرنے جا رہے ہیں جو بہت بنیادی سوال ہے، تھوڑا سخت سوال ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر کربلا کا واقعہ اتنا عظیم واقعہ، اتنی بڑی قربانیاں صرف اس لیے ہوتی کہ ہم جیسے لوگوں کو کچھ ثواب دے دیا جائے، تو کیا اللہ ہمیں ثواب دینے کے لیے اتنے سخت منزل سے گزارنا مخدرات اہل بیت کو لازم تھا؟ وہ اللہ جو فقط حتیٰ ایک نجس جانور کو آپ ایک پانی پلا دیں، شرط یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ، نہ اس میں دکھاوا ہو، نہ اس میں ریاکاری ہو، نہ کسی کی فکر ہو، تو اللہ اس ایک عمل پہ بھی اتنا ثواب دے سکتا ہے کہ ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کو بے عمل بنانا چاہتے ہیں، وہ منزل بعد میں آ رہی ہے۔ تو وہ اللہ جو چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈتا ہے ثواب دینے کے لیے کہ میرے اس بندے نے یہ کر دیا، لو میں ثواب دیتا ہوں، ہے یا نہیں؟ یہ بات سمجھانے کے لیے ہم زیادہ نہیں جائیں گے، لیکن آپ تھوڑا ماں باپ کو سمجھ لیں تو اور سمجھ میں، ماں باپ جو اللہ کی رحمت کا ایک چھوٹا سا قطرہ ہیں، اس عظیم سمندر کی رحمت کا ایک چھوٹا سا قطرہ، وہ ڈھونڈتے ہیں کہ میرا بچہ کوئی تھوڑا اچھا کام کرے، میں اس کو کچھ انعام دوں، میں اس کو کچھ بھلا کروں، میں اس کی کم سے کم تعریف کروں، ہے نا؟ چونکہ اس سے تشویق ہوتی ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ تو جب یہ ماں باپ جو اللہ کی رحمت کا ایک ذرا سا نمونہ ہے، وہ ہمیں اپنے بچوں کو اتنا چاہتے ہیں کہ اس کو کتنا خیر مل جائے، کتنا بہتر مل جائے، کتنا سب کچھ اچھا ہو جائے، تو وہ اللہ ہمیں ثواب دینے کے لیے اس کو اتنا کچھ تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پہ تھوڑا غور کریں۔ مثلا اللہ ہمیں ثواب دینے کے لیے وہ کہے کہ تم 4.5 لاکھ روپے خرچ کرو، اپنا بزنس چھوڑو، کام چھوڑو، جاؤ 1-1.5 مہینے تک وہاں مکے میں پڑے رہو اور مدینے میں ثواب دینے کے لیے۔ دیکھیں ایک نقطہ اور سن لیں، یہاں پر ہم ثواب کو منع نہیں کر رہے ہیں، ثواب ہمارے پاس روایتوں میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے کہ عمل کا ثواب ہے، عمل کا ثواب ہے، لیکن اتنا توجہ کرے دیجو کہ ثواب کبھی بھی عمل کا مقصد نہیں ہے، یہ توجہ کر لیں۔ قرآن میں کبھی بھی نہیں آیا ہے پورے پہلی سطر سے لے کے آخر تک کہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ تمہیں ثواب مل جائے۔ یہ آیا ہے ہدن للمتقین، ہدن للناس، فلاں فلاں ہدایت، انسان فلاں اخلاق، تربیت، یہ سب آیا ہے، تزکیہ، تعلیم، لیکن پورے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں آیا ہے کہ ثواب کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ تھوڑا سا سوچیں، چونکہ ابھی ہمیں کئی سو سالوں سے جو دین ہمیں دیا گیا ہے وہ فقط یہ کہ ہم ثواب کے لیے کر لیں۔ اب آپ کو تھوڑا مشکل ہو جائے گی بھی ہمارا سارا اعمال بیکار نہ کرے، بھائی مولانا کون آ گیا یہ، ہم جو کچھ کرتے تھے کیوں خراب کریں؟ ہم خراب نہیں کر رہے ہیں، وہ ہے، ہم تھوڑا اس سے اپنے آپ کو بلند کرنا چاہ رہے ہیں، چونکہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو بلند ہونا پڑے گا۔ اس وقت جب نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا بھی نہیں تھا، ان کا سردار ڈر کے میں آ کے مسلمان ہو جاتا تھا، وہ جا کے پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے دین پڑھا تھا، نہ اسلام پڑھا تھا، تو رسول اللہ ان کو قریب کرنے کے لیے کہتے ثواب کے لیے کام کرو۔ تو کیا ہمارا اسلام آج 1400 سال گزر جانے کے بعد وہی بدو عربوں جیسا ہے کہ بھیا یہ ثواب کے لیے کر لو یہ کام؟ جو ابھی تو سمجھے ہی نہیں ہے تو کیا کرے ثواب کے لیے کرو؟ اس لیے نہیں ہے۔ یہ جیسے تبرک بھی کیا ہے؟ تبرک بھی ثواب جیسا ہے، اچھی چیز ہے،
تبرک بھی اس لیے نہیں تھا کہ بہت غم کی حالت میں، جب مومنین بہت غم کی حالت میں ہوں تو غم کرنے کے بعد آؤ ہم تمہیں بریانی کھلانے جا رہے ہیں. بھائی یہ غم ہے ابھی جو ہم لوگ کر رہے ہیں کہ 8 محرم، پہلی محرم سے اچھا نہیں کھانا کھا پائے، چلو 8 محرم تک تھک گئے ہیں، اب کوئی بہانہ تو کریں کھانے کے لیے. اب آپ کو مجھے نہیں معلوم، لیکن لکھنؤ میں تو بڑے اچھے کباب اور بڑی اچھی شمالیں بنائی جاتی ہیں. بہانہ یہ ہوتا ہے کہ جناب ابوالفضل عباس کی نظر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، نظر کریں، اچھا ہے، اچھا بھی پکائیں وہ بھی اچھا ہے، وہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن مشکل فقط یہ ہے کہ ہم جب عزا کی حالت میں ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ 7 محرم سے حسین ابن علی اور ان کے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں، تو ہماری حلق سے یہ لقمہ کیسے جا رہا ہے اور ہم کو کیسے یہ اچھا لگ رہا ہے. اس لیے عزیزوں کہ ہم کو اصل میں عزا کا مفہوم ہی نہیں بتایا گیا. مشکل یہ ہے، ہاں کریں گے، لیکن یہ صرف اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ غیر لوگ جو ابھی عزاداری سے آشنا نہیں ہیں، جو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی عظمتوں سے آشنا نہیں ہیں، جو حسین ابن علی کی عظیم تحریک اور موومنٹ سے آشنا نہیں ہیں، ان کو اسی تبرک کے بہانے بلایا جائے تبرک کے لیے، لیکن جب یہاں سے جائیں تو حسینیت کی تحریک لے کے جائیں. اسے سمجھیں عزیزو، مقصد تبرک کا صرف فلسفہ یہ ہے کہ ان کو تبرک کے لیے بلایا جائے لیکن دیا کچھ اور جائے. جیسے آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا تم اچھے سے پڑھو، امتحان میں اچھے نمبر لاؤ گے تمہارے لیے میں ٹیبلٹ خرید دوں گا. تو مقصد ٹیبلٹ نہیں ہے، مقصد سائیکل نہیں ہے، مقصد موٹر سائیکل نہیں ہے، مقصد موبائل نہیں ہے. یا اگر بہت چھوٹا بچہ تو آپ کہیں گے ہم آپ کے لیے ٹافی دے دیں گے، فلاں دیں گے. مقصد ٹافی نہیں ہے، مقصد چاکلیٹ نہیں ہے. مقصد یہ کہ اس بچے کے دل میں کچھ علم کی باتیں اتر جائیں، یہ انسان بننے لگے، یہ علم کا سفر طے کرنے لگے. تو وہ جو بعد میں آ رہا ہے ثواب جو ہے وہ ٹافی جیسا ہے، انکار نہیں ہے. اس زمانے کے بدوؤں کے لیے رسول اللہ نے یہ دی تھی طریقہ کہ ان کو ٹافی کے ذریعے سے بلاؤ، آئیں یہ ثواب کے لیے، جائیں دین کو لے کر. اسی طرح عزاداری میں بلاؤ ان کو نظر کے لیے، تبرک کے لیے، جائیں کیا لے کر؟ حسینیت لے کر جائیں. اللہم صلی علی محمد. جی ہاں، یہ کام آپ کرتے رہیں. اگر میں بھول جاؤں تو آپ یہ کام کر لیں، صلوات پڑھ لیا کریں، ایک صلوات اور پڑھ لیں. یہ اہم مسئلہ ہے عزیزو. یہ کیا کربلا کو تحریک بنایا کیوں گیا؟ تحریک تو صرف ہمارے لیے نہیں بنایا گیا. کربلا، یہ جملہ آپ سن لیتے ہیں لیکن اس کی وضاحت میں نہیں جاتے، اس کو سوچتے نہیں. کربلا پوری بشریت کے لیے، تو بشریت کے لیے کیسے ہے؟ کربلا کو پوری بشریت کے لیے کیسے بنایا جائے؟ تو یہ طریقے اس کے بتائے گئے تھے. اب ایک بات تھی، ابھی ہم نہیں عرض کریں گے، دیر ہو جائے گی. وہ بات جو آپ کے سامنے پیش کرنی تھی اسے پورا کر دیتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا اللہ نے، اتنا محفوظ رکھے، بعد میں ہم آپ کی وضاحت کریں گے کربلا کیسے وسیع بنتی ہے. کیا اللہ نے اس لیے کہ ہم کو ثواب دے، اس لیے رسول اللہ کے نواسے اور پنجتن پاک کے آخری فرد کے گلے پہ خنجر چلے؟ کیا آپ کو ایسا ثواب چاہیے؟ مجھے تو نہیں چاہیے ایسا ثواب کہ میرے ثواب کے لیے حسین ابن علی کے گلے پہ خنجر چلایا جائے تاکہ مجھے ہمیں ثواب مل جائے. نہیں، تھوڑا سوچنا پڑے گا، تھوڑا سوچ لیں تاکہ ہم اپنے موضوع سے قریب ہو سکیں کل کے لیے کہ کربلا تحریک کیسے بنتی ہے. جو کربلا ہم سے سمیٹ کے رکھے ثوابوں میں، وہ کربلا کبھی بھی تحریک نہیں بنتی. اس کربلا میں کبھی بھی اتنی صلاحیت نہیں پیدا ہو سکتی جا کر آج کے داعشیوں اور اسرائیلیوں کو شکست دے. کربلا، وہ کربلا شکست دیتی ہے جو تحریک اور مومنٹ بن کے آئے. ہر کربلا میں یہ صلاحیت نہیں ہے. اب آپ خود اپنے اعتبار سے طے کریں کہ ہماری کربلا میں یہ صلاحیت ہے تو کتنی ہے. کیا اتنی صلاحیت ہے کہ آج کی ماں اپنے 4 بیٹوں کو میدان میں بھیج کر ان کی شہادت پہ فخر کرے؟ یہ ہماری کربلا میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم اپنے آپ کو برا بھلا کہیں، ہم اپنے آپ کو بلند کریں. یہاں ساری گفتگو تھوڑا اپنے آپ کو بلند کریں، تھوڑا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. یعنی یہی کربلائی سفر ہمیں تھوڑا آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ہم ایسی قبروں پہ خود جا کے کھڑے ہو کے آئے ہیں کہ جہاں پہ 3 سگے بھائیوں کی قبریں ایک ساتھ بنی ہوئی ہیں. آپ کہیں اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ 3 سگے بھائی مر گئے؟ نہیں، 3 شہید سگے بھائیوں کی.
جو میدان میں جا کے شہید ہوئے، اور اس قبر پہ نہیں جا پائے جہاں پہ 4 سگے بھائیوں کی قبر تھی، وہاں پہ نہیں جا پائے۔ لیکن ابھی جلدی کی بات ہے، بہت دیر کی بات نہیں، بیروت یعنی لبنان کی کیپٹل بیروت میں ایسے قبرستان پہ تو بہت ساری ایسی قبرستانیں تھیں جہاں 2 بھائی ہیں، 2 بھائیوں کے جنازے، 2 بھائیوں کے شہید، 2 شہید جوان بھائیوں کی قبریں تو بہت ہے، جگہ جگہ ہیں، پورے بیروت سے لے کر جنوب لبنان تک۔ لیکن ایسی قبر پر ہم خود رہ کے آئے ہیں، ایسی قبر پہ ہم خود کھڑے ہو کے آئے ہیں، ایسی قبر پہ اس لیے نہیں گئے تھے کہ وہاں جائیں ان کو کچھ ثواب پہنچا دے سورہ فاتحہ پڑھ کے، بلکہ اس لیے گئے تھے کہ ان سے کچھ زندگی مل جائے، کچھ حیات مل جائے۔ اللہم صلی علی محمد، کیونکہ وہ شہید ہیں، اور خدا کرے اگر کچھ حیات ہمیں ملی ہو تو وہ ہم آپ تک بھی منتقل کر سکیں، کیونکہ شہادت ہے اسی لیے کہ لوگوں کو زندہ کرے، شہید ہے اس لیے نہیں کہ وہ مر گیا، شہید جو زندہ بھی ہے، اور صرف زندہ نہیں ہے بلکہ زندگی بانٹ رہا ہے، زندگی دے رہا ہے۔ اور خدا کی قسم، وہ لوگ کہ جنہوں نے کربلا کو مومنٹ اور تحریک اور انقلاب کے طور پہ لیا ہے، آج بھی کربلا انہیں زندگی دے رہی ہے، پورے معاشروں کو، پورے ملکوں کو اگر زندہ کر دیا۔ اتنے پست لوگ جس کو کبھی کہا جاتا تھا تہران فحاشی میں اور بدکرداری میں پیرس سے بھی بدتر ہے، اسی تہران میں ایسے پاکیزہ اور عظیم انسان پیدا کیے۔ کس نے پیدا کیے؟ کربلا کی تحریک نے پیدا کیے، یعنی کربلا کے ان عظمتوں اور فضیلتوں والے پہلو نے پیدا کیے۔ شمر کا خنجر تو یہ نہیں پیدا کر سکتا، شمر کا خنجر صرف رلا سکتا ہے، لیکن حسین ابن علی کے گلے میں یہ طاقت ہے اور اس بہتے ہوئے خون میں یہ صلاحیت ہے کہ ہمارے اندر ایسے لوگ پیدا کرتے چلا جائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ اللہم صلی اللہ علیہ۔ لہذا اس کے لیے لازم ہے کہ کربلا کو اس پہلو سے تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں۔ ہم جیسے معمولی طالب علم بہت زیادہ آپ کو نہیں دکھا پائیں گے، وقت بھی کم ہے، 5 دن ہے، لیکن پھر بھی کربلا کے اس پہلو کو، اس عظمتوں کے پہلو کو، اس تحریک کو پہلو کو، اور یہیں پہ میں ایک جملہ اور اس کے بعد کے اور بھی سخت جملہ کہنا جا رہا ہوں کہ کیا اللہ اس لیے چاہتا تھا کہ 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر لگ جائے تاکہ ہمیں ثواب مل جائے؟ تو ہمیں تو ایسا ثواب نہیں چاہیے جس کے لیے 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر لگے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو بھی ایسا ثواب چاہیے۔ میرے ثواب کے لیے تیر لگے، میرے ثواب کے لیے رسول اللہ کے شبیہ مقتل میں جائے اور سینہ برچھی کے بھل سے چھلنی ہو جائے، ہمیں ثواب دینے کے لیے۔ اللہ اکبر، ایسا تو نہیں ہے۔ پھر ثواب ہے کیا؟ ثواب مقصد نہیں ہے، ثواب نتیجہ ہے۔ اس لفظ پہ توجہ رکھیں، بس مصائب میں ہم آ گئے۔ ایک جملہ اور کہہ کے، ثواب مقصد نہیں ہے۔ ابھی ہم نے ثواب کو اپنا مقصد بنایا ہوا ہے، اور ہمارے سارے جملوں میں یہ جملے آ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں مجلس کر رہے ہیں کس لیے؟ ثواب کے لیے۔ البتہ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو تھوڑا اپنے آپ کو بلند کر چکے ہیں، ورنہ کچھ لوگ اس سے بھی نیچے ہیں۔ ان سے پوچھا مجلس کیوں کر رہے ہیں؟ یہ خاندانی مجلس ہے، بڑے آن و شان سے ہمارے خاندان میں ہوتی ہے۔ وہ تو اور بھی نیچے گئے، اچھا اس سے بھی نیچے اور لوگ ہیں۔ مجلس کیوں کر رہے ہیں؟ اس مجلس کے ذریعے سے ہم بڑا مجمع کریں گے، بڑا ووٹ لیں گے، بعد میں ووٹ ملے گا، بعد میں میری عزت ہوگی، بعد میں فلاں ہوگا۔ ہم ان کی بات نہیں کرتے، خدا کرے کہ آپ میں وہ کوئی نہیں ہو، لہذا اتنے نیچے ہم لے ہی نہیں جانا چاہتے آپ کو۔ نہ، وہ بہت اوپر کی بات ہے جو ثواب تک پہنچے، ٹھیک، لیکن ثواب جو مقصد بنائے ہوئے ہیں، جو جملے یہ ادا ہو رہے ہیں، تھوڑا سا آپ اپنے لٹریچر میں تھوڑا سا تبدیلی کریں، اور اس کا میں نمونہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ مثلا دنیا کی اور کسی زبان میں جو ہماری اسلامی کم سے کم زبان ہے، وہاں پہ جب کوئی عمل انجام دیتا ہے انسان، اسے کہتے تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے ثواب کے لیے کہا ہمارے اوپر ذمہ داری تھی۔ یہ 2 لفظوں کا فرق سمجھیں عزیزو۔ اب مثلا عربی میں، یہاں مولانا بیٹھے ہوئے، عربی میں جب کہتے ہیں کہ شکرن، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا ادبی جواب ہے کہ لا شکر علی الواجب، یعنی ہمارے اوپر یہ واجب تھا، ہم نے کیا، اس میں شکریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہمارے ہاں مومنین بھی یہ جملہ کبھی اس طرح نہیں کہتے، لیکن کہہ دیتے ہیں، لیکن اس میں ساتھ ساتھ جو ثواب بھڑا دیتے ہیں وہاں مشکل ہو جاتی ہے، وہ نیچے لے کے چلے جاتے ہیں۔ یعنی ایک عمل اگر ذمہ داری کے طور پر انجام دیا جائے تو وہ عمل بہت ہی عظیم الشان ہو جاتا ہے، بہت ہی عظیم الشان۔
مثلا ممبر پر آنے والا انسان اگر ممبر پر ذمہ داری کے طور پر آئے تو وہ کبھی بھی یہ نہیں دیکھے گا کہ لوگ چاہتے کیا ہیں، لوگوں کی پسند کیا ہے، وہ یہ کبھی نہیں دیکھے گا. وہ صرف یہ ڈھونڈے گا کہ لوگوں کی ضرورت کیوں ہے، کیا ہے، کیونکہ ذمہ دار انسان ممبر پر آیا ہے. اللہم صلی علی محمد. ذمہ دار ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے پوری کتاب لکھ ڈالی اسی موضوع پر کہ ائمہ کی زندگی کو ایک مرتبہ ذمہ دار کی حیثیت سے دیکھا جائے تو پورا نقشہ ہی بدل جائے گا. ابھی ہم تمام ائمہ اور تمام انبیاء کو زندگی سے اس پہلو سے دیکھتے ہیں کہ ظالموں نے ایسا کیا، جواب میں یہ کیا. ائمہ اتنے چھوٹے کام کے لیے آتے کہ فلاں ہمارے ساتھ ایسا کرے گا تو میں بھی ریئیکشن یہ کروں گا. ائمہ اور انبیاء ریئیکشن کے لیے نہیں آئے تھے، اپنا ایکشن، اپنا کردار ادا کرنے آئے تھے. اگر ریئیکشن کے طور پر دیکھا جائے گا تو وہ فقط بہت چھوٹی سی چیز بن کے رہ جائے گی. اتنے عظیم کردار کربلا میں اس لیے حسین ابن علی آ گئے کیونکہ مجبور تھے، کیا کرتے. فقط کربلا مجبوری کا نام نظر آئے گا. میں ایک مشکل میں پھر آپ کو ڈالنے جا رہا ہوں. اگر کربلا کو اس نگاہ سے دیکھا جائے، مجبور تھے، مدینہ چھوڑنا پڑا. مجبور تھے، لوگ خنجر لے کے آئے تھے، مکہ چھوڑنا پڑا. مجبور تھے، کوفے نہیں جا پائے. مجبور تھے، کوفے کا راستہ چھوڑنا پڑا. مجبور تھا، کربلا کی طرف جانا پڑا. مجبور تھے، اس لیے خیموں کو دریا سے ہٹانا پڑا. مجبور تھے، لہذا جنگ پڑنی پڑی. مجبور ہی تھے، لہذا شہید ہونا پڑا. یہ ان سے ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، یہ فقط کربلا کا ظاہر ہے، یہ فقط دشمنوں کا کردار ہے. لیکن حسین ابن علی دشمنوں کے کردار کا ریئیکشن ادا کرنے نہیں آئے ہیں، بلکہ حسین ابن علی کا اپنا کردار ہے. اور دونوں کرداروں میں فرق یہ ہے کہ اگر دشمن کے کردار کو دیکھیں گے تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ چاروں طرف سے یزیدیت نے حسین ابن علی کو گھیر کر کربلا میں آ کر قتل کر دیا. لیکن اگر حسین ابن علی کا کردار دیکھیں گے تو پھر ہمیں کچھ اور روشنی نظر آئے گی، اور وہ یہ ہوگی کہ حسین ابن علی مدینے سے، مکے سے، کوفے سے، ہر طرف سے یزیدیت کو گھیر کر ایک ایسی سرزمین پہ لا کر مارنا چاہتے تھے. یہ پہلو دیکھیں، جس کا 57 سال سے حسین ابن علی کو انتظار تھا. پیدا ہوتے ہی یہ طے کر دیا گیا تھا، پیدا ہوتے ہی. دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا نا. اگر صرف ادھر کا پہلو دیکھیں گے کہ ظالموں نے کیا کیا تو فقط اور فقط مجبوری نظر آئے گی. بیویاں مجبور ہیں تو مجبور بیویاں صرف روتی ہوئی نظر آئیں گی، بازار میں کھڑے ہو کر خطبہ دیتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی، جو مجبور ہیں. لہذا ظاہر یہ بتا رہی ہے، تاریخ یہی بتا رہی ہے، تاریخ میں ظاہری طور پر یہی ہے کہ ہر طرف سے مجبور کر کے لا کر قتل کر دیا گیا. وہ مجبور لوگ تھے. لیکن اس کا باطن یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ہر طرف سے یزیدیت کو گھیر کر کربلا میں ایسی ضرب لگائی ہے کہ اب قیامت تک بھی کوئی یزید سر اٹھانا چاہے گا تو اسے حسین ابن علی کا ڈر ہوگا. اگر آج بھی حسینیت کو کسی کا ڈر ہے تو حزب اللہ کا ڈر نہیں ہے، ایران کے جوانوں کا ڈر نہیں ہے، یمن کے جوانوں کا ڈر نہیں ہے، سیریا اور عراق کے جوانوں کا ڈر نہیں ہے. ڈر ہے تو حسین ابن علی کا ڈر ہے، چونکہ یہ روح حسین ابن علی ڈال کے گئے ہیں، مجبور ہو کے نہیں ڈال کے گئے ہیں. ارادہ تھا، سوچ کے چلے تھے، کہہ کے جا رہے تھے ان اللہ شاء یرانی قتیلا. مدینے میں یہ جملہ کہا، اللہ چاہتا ہے کہ وہ مجھے مقتل میں قتیل دیکھے، مقتول دیکھے. اللہ چاہتا ہے دیکھے، لیکن اس لیے نہیں چاہتا کہ دیکھے کہ تمہیں ثواب مل جائے. اس لیے چاہتا ہے دیکھے کہ حسینیت ایک تحریک بن کر ظالموں کے سینے میں ہمیشہ خنجر بن کے پیوست ہوتی رہے. اور آج بھی اگر ظلم کو کوئی بھی شکست دے رہا ہے تو 57 مسلمان ملک ہیں یا نہیں ہیں؟ پیٹرول تمہارے پاس ہے، دولت تمہارے پاس ہے، اسلحہ تمہارے پاس ہے، افراد تمہارے پاس ہے، لیکن ظالموں کو شکست کون دے رہا ہے؟ ظالموں کو نہ اسلحہ شکست دیتا ہے، نہ پیٹرول شکست. امریکہ کا خریدا ہوا اسلحہ امریکہ کو شکست دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے؟
جن ظالموں سے خود اسلحہ خریدا گیا ہے وہ اسلحہ بیچ دیتے ہیں، اس کو چلانا بھی نہیں سکھاتے۔ یہ ہوا ابھی اسی یمن کی جنگ میں، بیچے ہوئے اسلحے کو چلانے کے لیے پھر اور پیسہ دینا پڑا کہ آؤ تم چلاؤ، ہم تمہیں کروڑوں ڈالر اور دیتے ہیں۔ تو ظالموں سے خریدے ہوئے اسلحوں سے ظلم شکست نہیں کھاتا۔ اگر ظلم شکست کھاتا ہے تو کس سے کھاتا ہے؟ ظلم امام خمینی سے بھی شکست نہیں کھاتا، ظلم حسن نصر اللہ سے بھی شکست نہیں کھاتا۔ ظلم اگر آج بھی شکست کھا رہا ہے تو حسین ابن علی سے شکست کھا رہا ہے، حسین ابن علی سے شکست کھا رہا ہے۔ اور امام خمینی کا کارنامہ فقط اتنا ہے کہ ہم جیسے معمولی جوانوں کو انہوں نے حسین ابن علی کی تحریک سے جوڑ دیا ہے، بس ہمیں ثوابوں سے بلند کر کے حسینیت کی مومنٹ سے، حسینیت کی تحریک سے متصل کر دیا۔ بس تمام ہو گئی گفتگو عزیز، معاف کیجیے کہ میں نے اگر تھوڑا سا زیادہ وقت لیا۔ تو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ اتنی عظیم قربانیاں دی جائیں تاکہ ثواب ہو۔ ہاں ثواب نتیجے میں ہے، انکار نہیں ہے، نتیجہ ہوتا ہے، نتیجہ پیچھے ہمیشہ آتا ہے، مقصد ہمیشہ سامنے ہوتا ہے۔ اس کو نگاہ میں رکھیں، مقصد سامنے ہوتا ہے۔ جب کچھ پوچھا جاتا ہے یہ کام تم کیوں کر رہے ہو تو نتیجہ نہیں بیان کیا، مقصد بیان کیا جاتا ہے، مقصد سامنے ہوتا ہے۔ لہذا آپ عربی میں یہی کہیں گے، فارسی میں یہی کہیں گے۔ پوچھا گیا کہ شکراً، تشکر، ممنون، تو کہیں گے نا وظیفہ مبود، یعنی میرا وظیفہ تھا، یہ ہے میری ذمہ داری۔ یہ نہیں کہ نہیں میں نے ثواب کے لیے کہا، نہیں میرا وظیفہ تھا یہ ہے۔ وظیفہ پیسے والا نہیں ہے، وظیفہ یعنی ہمارے پر واجب تھا، یہ اس لیے میں نے کیا ہے۔ یہ تھوڑا زبان ہم بھی اپنی بدلنا شروع کر دیں، کوشش کریں، تھوڑا ہو سکتا ہے مشکل کام ہے لیکن تھوڑا کوشش کریں، ہو سکتا ہے کہ ہم عزاداری کیوں کر رہے ہیں؟ ذمہ داری ہے، حسینیت کی ذمہ داری ہے۔ ہم فرش کیوں بچا رہے ہیں؟ یہ جناب زینب کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری ہے۔ ہم لوحہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ امام سید سجاد کی طرف سے دی ہوئی ایک ذمہ داری ہے۔ ہم تبرک کیوں بانٹ رہے ہیں؟ یہ کربلا کی بیویوں کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری ہے۔ فرق ہو جائے گا، آپ کا یہی عمل بہت ہی بلند ہو جائے گا۔ یہ بھی عمل ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن اسی عمل کو آپ بہت بلند، آپ ممبر پہ کیوں آ رہے ہیں؟ ممبر پہ کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ 1 گھنٹہ تک آپ کو مشغول رکھیں اور آپ کو ثواب دے دیں، اس لیے کہ یہ کسی صاحب ممبر کی ذمہ داری ہے کہ جس کو ممبر پر جانے نہیں دیا جا رہا تھا شام کی جامع مسجد میں، لیکن امام سید سجاد گئے بتانے کے لیے کہ 2 طرح کے ممبر ہوتے ہیں۔ وہ آخر دن انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور شاید اگر توفیق ہو تو چند جملے امام سید سجاد کے خطبے کے بھی آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، چونکہ ہم یہ تو بہت سنتے رہتے ہیں کہ امام سید سجاد نے ایسا خطبہ دیا کہ انقلاب آ گیا، واقعاً انقلاب آ گیا، واقعاً انقلاب آ گیا۔ لیکن ہمارے اکثر مجمع ممکن ہے 70 سال زندگی گزار لے، اس سے پوچھا جائے خطبے میں کیا کہا ہے تو یہ نہیں معلوم ہوتا۔ تو یہ تھوڑا حیرت کی بات نہیں ہے کہ ایسا خطبہ کہ جس میں شام جیسے سیریا جہاں پہ 42 سالوں سے باطل پروپیگنڈا چل رہا تھا اور لوگ اتنا زیادہ پروپیگنڈے کا شکار تھے کہ اتنا واقعہ کربلا کے 20 سال پہلے جب امیر المومنین مسجد میں شہید کیے گئے اور لوگوں کو خبر پہنچی کہ علی بن ابی طالب مسجد میں تھے تو لوگ پوچھتے تھے علی مسجد میں بھی آتے تھے؟ مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ اتنا 20 سال پہلے کا پروپیگنڈا، تو آپ سوچیں 20 سال بعد وہ پروپیگنڈا کہاں تک؟ اتنے باطل پروپیگنڈے کا شکار دمشق، اس میں اگر انقلاب پیدا ہو گیا صرف 2 خطبوں سے، ایک زینب بنت علی کا خطبہ جو دربار میں تھا، ایک امام سید سجاد کا خطبہ جو بازار میں تھا اور جو جامع مسجد میں تھا، تو وہ 2 خطبے جو اتنی باطل جگہ پہ اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیں تو کچھ تو سوچنا پڑے گا نا، کہا کیا کیا۔ اگر اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ جو کہ شہادت کی شب بھی ہوگی اور شہادت کے دن ہوگا امام سید سجاد علیہ السلام کا، تو آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ لیکن وہ سب کچھ امام سید سجاد آئے تھے ممبر پر کس لیے؟ چونکہ ذمہ دار امام بن کے آئے ہیں، ذمہ داری کے لیے آئے تھے، تو ممبر بھی ذمہ داری کا ممبر۔ جناب زینب بھی کوفے کے بازار میں روتے روتے کھڑی ہو گئی ہیں، خطبہ دے رہی ہیں اونٹ کی بلندی سے۔ تو کیوں دے رہی ہیں؟ اس لیے کہ بی بی یہاں پر ذمہ دار بن کے آئی ہیں۔ بی بی صرف بھائی پر گریہ کرنے نہیں آئی ہیں، بلکہ یہاں پر ذمہ دار بنا کے لائی گئی، پوری حسینیت کی تحریک کی محافظ بنا کر لائی گئی۔ جس بی بی کو نوکے نیزے پہ بھائی کے سر دیکھ کے صرف رونا چاہیے تھا، اگر وہ صرف ایک بہن کا کردار ادا کرتی، اگر صرف بہن کا کردار ہوتا تو فقط رونا چاہیے تھا،
لیکن چونکہ ایک ذمہ دار انسان کا کردار ہے، لہذا یہ بی بی بھائی کا سر دیکھ کے رو تو چکی ہے، لیکن روتے روتے ٹھہر جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس وقت ذمہ داری میری رونا نہیں ہے بلکہ خطبہ دینا ہے، خطبہ دینا۔ شاید اس خطبے کے چند جملے آپ کے سامنے بعد میں پیش کروں جو وہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ تحریک حسین ابن علی کیسے آگے بڑھی، تحریک حسین ابن علی کی کیسے حفاظت کی گئی۔ یہ بی بی تو وہ تھی جو عصر عاشور کے فوراً بعد ہی سے ساری ذمہ داری سنبھال لی۔ اتنی ذمہ دار بی بی جو عصر عاشور کے بعد بالکل بدل گئی، اتنی بدل گئی کہ وہ زینب جو شب عاشور کی زینب تھی، مجھے مصائب کچھ اور پڑھنا تھا لیکن اب یہاں تک بات آ گئی تو یہی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ کتنی بدلی ہے جناب زینب، کتنا انقلاب جناب زینب میں پیدا ہوا ہے۔ ایک جملہ میں کہوں عزیزو، وضاحت نہیں کر پاؤں گا لیکن آپ بعد میں اگر یاد رکھے کروں گا کہ حسین ابن علی کی ذات وہ ہے کہ جس نے میدان کربلا میں شب عاشور بلکہ عصر عاشور ظہر عاشور تک لوگوں کی تربیت کی ہے، صرف یزید اور عمر سعد کے لشکر کی نہیں، کہ اس لشکر سے کم 32 لوگ نکل کر حسین ابن علی کے لشکر میں آئے اور شہید ہوئے، کم سے کم 32 لوگ۔ حر کا نام صرف اس لیے لیا جاتا ہے کہ حر بہت بڑا سپاہی تھا، بہت بڑا سپہ سالار تھا، پہلے سے امام کے ساتھ تھا، ورنہ کربلا میں کم سے کم 32 لوگ ہیں، اور یہ حسینیت کی سب سے بڑی فتح وہیں سے شروع ہو گئی تھی کہ عمر سعد کے لشکر سے نکل کر حسین ابن علی کے لشکر میں آئے اور شہید ہوئے۔ تاریخ میں نام بھی ان کا موجود ہے۔ اب یہ تاریخ میں سنتے 72 لوگ شہید ہوئے، لیکن آپ جب گنج شہیدہ میں جا کر نام پڑھیں گے جو لکھے ہوئے نام ہے کربلا میں، تو کم سے کم 84 لوگوں کے نام ایک جگہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو 72 لوگ کہاں ہیں؟ 72 مشہور کیا ہے پھر یہ اتنے سارے لوگ؟ پھر کچھ میتیں ہیں جو اور دور ہے، حر کے جنازہ کہیں اور ہے، اون محمد کا کہیں اور ہے، علی اکبر کا کہیں اور ہے، حبیب نے مظاہر کا کہیں اور ہے، امام حسین علیہ السلام کا الگ ہے، جناب عباس کا الگ ہے۔ اتنے سارے شہداء، یہ اتنے سارے نام کیوں؟ آپ یوں بھی تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں، آپ صرف شہداء کربلا آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گا۔ یہ شہید کہاں سے ہوئے؟ یہ ایسے ایسے شہید تھے حتیٰ ظہر عاشور تک حسین ابن علی کے لشکر میں آتے رہے، ظہر عاشور تک، ظہر تک آتے رہے۔ حتیٰ ایک لمحہ وہ آیا کہ جہاں 2 سگے بھائی، یہ مقتل کا جملہ ہے، تھوڑا سا تاریخ میں اختلاف ہے کہ وہ صدائے استغاثہ کے وقت آئے یا امام کی شہادت کے لمحات میں، لیکن 2 سگے بھائی، ایک کا نام ہے سعد ابن عمرو انصاری، دوسرے کا نام ہے ابو الحتوف انصاری، دونوں سگے بھائی ہیں۔ وہ ظہر عاشور کے بعد تک یزید کے لشکر میں رہے، لیکن جب حسین ابن علی نے صدائے استغاثہ بلند کی، سارے معتبر مقتل میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، میرے پاس بھی مقتل رکھا ہوا، اگر کسی کو دیکھنا ہو آپ کو دکھاؤں گا، کہ جب حسین ابن علی نے صدائے استغاثہ بلند کی تو ایک بیگ وہ سوچنے لگے کہ رسول اللہ کا نواسہ صدائے استغاثہ بلند کر رہا ہے اور ہم ادھر یزید کے لشکر میں موجود ہیں۔ اسی وقت دونوں سگے بھائی نکلے اور دونوں اپنے ہی لشکر سے لڑے، حسین ابن علی کے لشکر کا حصہ بن کر، اور اسی میدان میں شہید ہوئے، چند لمحوں میں شہید ہوئے۔ تو کم سے کم 32 لوگ یہ شہید ہو کر جو آ رہے ہیں، یہ سب کی تربیت امام نے کی۔ عمر سعد کی پورے لشکر کی تربیت کرنا چاہتے تھے۔ امام حسین تو عمر سعد کو بھی جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لانا چاہتے تھے۔ امام حسین کا دل چھوٹا نہیں ہے ہماری طرح کہ اپنے لوگوں کو جہنم میں بھیجیں۔ امام صرف حر کو نہیں، عمر سعد کو 9 محرم تک امام کی کوشش تھی کہ ابھی بھی تجھے موقع میں دیتا ہوں، تو نکل جا، آ جا، میں تجھے حتیٰ حکومت بھی دوں گا، تجھے گھر بھی دوں گا، تجھے سب کچھ دوں گا، تجھے جنت کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ لیکن وہ نہیں آنا چاہتا تھا، نہیں آیا آخر تک۔ تو امام یہ ہے، امام اتنا عظیم الشان ہے، لیکن امام نے صرف ان کی تربیت نہیں کی عزیزو، امام نے حتیٰ اپنے لشکر، اور اپنے لشکر میں سب سے جو بڑا نام ہے ابو الفضل عباس، اور بیویوں میں بیٹھی ہوئی جناب زینب، اور جب جناب عباس اور ابو الفضل عباس کو ملا کر دیکھیں تو ابو الفضل عباس سے بھی کہیں زیادہ عظیم الشان مقام ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا۔ تو میں سب سے بڑا ہی نمونہ پیش کرتا ہوں کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے جناب زینب کے مقامات کو بلند کیا ہے۔ البتہ جناب زینب کا پہلے ہی سے اتنا مقام بلند ہے کہ ہم جیسے معمولی لوگ نہیں سمجھ سکتے، لیکن جب حسین ابن علی کے سامنے دیکھا جائے، ابھی چونکہ ہماری معرفت حسین ابن علی کی نہیں ہے، لہذا ہم نہیں سمجھ پاتے۔ اب میں ایک واقعہ بتاتا ہوں جو امام سید سجاد علیہ السلام کی حدیث روایت امام کی ہے، امام نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور وہیں سے وہ آخری جملہ بھی سن لیں گے ذمہ داری والا، اور یہی مصائب بھی ہو جائے گا، اس مصائب میں عظمتیں بھی آپ ڈھونڈ لیں گے جو دونوں پہلو آ جائے گا۔ روایت یہ ہے،
امام سید سجاد علیہ السلام بیان کرتے ہیں، یہ معتبر مقاتل میں ہے، لہوف جیسے معتبر مقتل میں بہاء الانوار میں امام فرماتے ہیں کہ شب عاشور تھی، شب عاشور کے وقت میں میرے بابا خیمے سے باہر مقتل کی طرف گئے، میدان جنگ کی طرف، ابھی اس وقت مقتل نہیں تھا، میدان جنگ کی طرف گئے، میدان جنگ میں جا کر معائنہ کرنا تھا، جنگ ہونی ہے کل، معمولی مسئلہ تو نہیں ہے، جنگ کر کے معائنہ کر کے واپس پلٹے، راستے میں بھی واقعات ہیں، ہلال ابن نافع ابن ہلال کے واقعات ہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے نہیں بیان کرتے، واپس پلٹے، امام فرماتے ہیں کہ میرا خیمہ میرے بابا کے خیمے سے متصل تھا، اور دوسری طرف میری پھوپھی اماں کا خیمہ تھا، وہ بھی متصل تھا، مثلا بیچ میں امام حسین علیہ السلام کا خیمہ ہے، ایک طرف امام سید سجاد کا، ایک طرف جناب زینب کا، اور ادھر دوسری طرف جو ان کا خیمہ تھا جو امام سید سجاد کے غلام تھے، دوسری طرف خیمہ تھا، تو میری پھوپھی اماں میرے خیمے سے نکل کر، اپنے خیمے سے نکل کر میرے خیمے میں موجود تھی، چونکہ شب عاشور میں امام سید سجاد بیمار ہو چکے تھے مصلحت پروردگار سے، تو میری پھوپھی اماں میری عیادت کر رہی تھی، میرے بابا مقتل سے واپس پلٹے جنگ کے میدان سے، خیمے میں داخل ہوئے، اپنے خیمے میں جب داخل ہوئے تو زبان پر چند اشعار امام نے پڑھے، جو عام طور سے امام اشعار نہیں پڑھا کرتے تھے لوگوں کے طریقے سے، لیکن اس شب میں امام نے اشعار پڑھے، 3 شعر ہے جو تاریخ میں نقل ہوا ہے، پہلا شعر اس کا یہ ہے، یا دہرو اف لکا من خلیلی کم لکا بالاشراق والاسیلی، اے زمانے واہ ہو تجھ پر، تو نے اپنے کتنے دوستوں کو ختم کر دیا، خلیل دوست کو، تو کسی پر رحم نہیں کھاتا، کسی کو صبح میں کم لکا بالاشراق والاسیلی، کسی کو صبح میں کسی کو شام میں، اور تو کسی پر قانے بھی نہیں ہوتا، لا یقنا بالبدیل، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، تو کبھی تیرا دل نہیں بھرتا، جانے لیتا رہتا ہے، موتیں ہوتی رہتی ہیں۔ پھر تیسرا شعر یہ تھا کہ کلو حی سالک سبیلی انما الامر الی الجلیل، یہ معاملہ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہر زندہ انسان کو بہرحال یہ سفر طے کرنا ہے، یا موت کا یا شہادت کا، بہرحال اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے۔ ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں کہا، ظاہری طور پر لفظ موت نہیں لے آئے، ظاہری طور پر شہادت کا نام نہیں لیا، فقط شعر میں اتنا کہا کہ ہر ایک کو یہ راستہ طے کرنا ہے۔ امام سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اشعار میرے بابا نے 2-3 بار دہرائے اپنی زبان پر، جب یہ شعر میں نے بار بار سنا تو میرا گلا رودھنے لگا، میرا دل بھر آیا، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، میری پھوپھی اماں میرے قریب بیٹھی تھی، لہذا میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنے آپ کو تسلی دی، لیکن جب میری پھوپھی نے یہی اشعار سنے تو چادر اوڑھی، میرے خیمے سے نکلی، اور میرے خیمے سے نکل کے بابا کے خیمے میں داخل ہوئی، اور جا کے پوچھتی ہیں، اے میرے بھیا حسین، کیا اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں؟ یہ مصائب بھی عزیزو اور فرق بھی سمجھیں، کیا اپنی آپ شہادت کی خبر دے رہے ہیں؟ آپ یہاں سے یہ جان لیں کہ شب عاشور کی زینب کیا ہے، اور عصر عاشور کے بعد حسین ابن علی نے زینب کو کیا بنایا ہے، یہ امام کا عمل ہے۔ اصل امامت کو پہچانیں یہیں سے کہ عصر عاشور تک میں حسین ابن علی کیا کرتے رہے ہیں۔ شب عاشور میں جناب زینب کا عالم یہ ہے کہ خیمے میں داخل ہوئیں اور کہتی اے میرے بھیا اپنی شہادت کی خبر، اور یہ مفہوم بتا رہا ہوں، روایت تھوڑا لمبی ہے کہ اے میرے بھیا میرا بابا نہ رہا، میری ماں نہ رہی، میرا بھیا حسن نہ رہا، لیکن تم تھے تو مجھے لگتا تھا کہ میرا بابا بھی موجود ہے۔ اے میرے بھیا تم تھے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری ماں، میرا بھائی حسن موجود ہے، لیکن اے بھیا آپ یہ خبر جو سنا رہے ہیں، یہ اشعار پڑھ رہے ہیں، آج یہ آخری شب مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج میرا بابا مجھ سے چھن گیا، آج میرا بھیا مجھ سے جدا ہو گیا، آج میری ماں مجھ سے جدا ہو گئی۔ یہ مصیبت جناب زینب کے لیے عظیم ہے۔ اے بھیا آپ یہ خبر سنا رہے ہیں۔ وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا جملہ کہا، وہاں بھی واضح طور پہ کچھ نہیں کہا، فرمایا لو ترک القنا لنام، قنا ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، امام نے اشارے میں کنائے میں فرمایا کہ اگر قنا پرندے کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی جا کر اپنے آشیانے میں آرام کرے گا، یعنی امام یہ بتانا چاہتے تھے اے میری بہن زینب اب مجھے چھوڑا نہیں جائے گا۔ امام بہت واضح طور پہ کھل کے نہیں بیان کر رہے ہیں، صرف اشارے میں کہہ رہے ہیں کہ اے میری بہن یہ میری آخری رات ہے، اے میری بہن اب مجھے چھوڑا نہیں جائے گا، اے میری بہن مجھے اب قتل کر دیا جائے۔ قتل کا لفظ امام نہیں میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہی جملہ صرف اتنا چھوٹا سا جملہ سننا تھا کہ امام سید سجاد فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی اماں کی چیخ بلند ہو گئی۔ اب یہ شاید ہم نہ سمجھ پائیں کہ بہن بھائی کا یہ 56 سالہ رشتہ کیسا تھا
کہ جب آخری مرتبہ بھائی کی آخری وقت کی خبر سنی تو جناب زینب کی چیخیں بلند ہوئی، فریاد بلند ہوئی، یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ میری پھوپھی کو غش آ گیا، اتنی فریاد بلند ہوئی، اتنا اثر ہوا شب عاشور میں کہ میری پھوپھی کو غش آ گیا۔ لیکن اللہ اکبر، یہی زینب جس کو شب عاشور میں بھائی کی شہادت کا صرف اشارہ سن کے غش آ رہا تھا، اسی زینب کو عصر عاشور کے حسین ابن علی کے چند جملوں نے اور ذمہ داری نے جو جناب زینب کو ذمہ داری دی گئی، اس ذمہ داری نے اتنا بڑا اور اتنا تبدیل کر دیا کہ وہی بہن اپنی نگاہوں سے بھائی کے گلے پہ کند خنجر دیکھتی رہی، لیکن زینب کو غش نہیں آیا۔ جوانوں کے میت پہ گئی لیکن غش نہیں آیا، خیمے جلتے رہے لیکن بی بی کو غش نہیں آیا، سید سجاد کا بستر کھینچ لیا گیا لیکن بی بی کو غش نہیں آیا۔ اس سے بڑھ کر 11 محرم کو اپنے بھائی کی لاش کے قریب آ گئی اور آگے آواز دیتی ہے، انت اخی الحسین، کیا تو ہی میرا بھیا حسین ہے؟ اگر تو میرا بھائی حسین ہے تو تیرا سر کہاں ہے؟ تیرے سر کا امامہ کہاں ہے؟ تیرے دوست کی رضا کہاں ہے؟ اتنا زخم کیسا ہے؟ لیکن زینب کو 11 محرم کی اس حالات میں بھی غش نہیں آیا۔ کیوں غش نہیں آیا؟ اس لیے کہ زینب اب ذمہ دار بن کے آئی ہے۔ اسی عالم میں بھائی کی لاش کو دیکھتے دیکھتے پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے کہ میرے سید سجاد کا کیا عالم ہے۔ پیچھے کیوں دیکھ رہی ہو بی بی؟ اس لیے کہ زینب ذمہ دار ہے، زینب کو امام کی حفاظت کرنی ہے۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھا روح قفص انصری سے پرواز کرنے والی ہے، چہرہ متغیر ہے، آنکھوں کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ بہن نے اپنے بھائی کا لاشا چھوڑ دیا اور سید سجاد کے قریب آئیں اور آ کے آواز دی، اے میرے لال، تم ہی تو میرا آخری سہارا ہو، اے میرے لال تم چلے جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ اے میرے بیٹا خود کو سنبھالو۔ امام سید سجاد نے آواز دی، اے بوبی اماں، آپ دیکھ رہی ہیں ان ملونوں نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کر دیا، لیکن میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، رسول اللہ کا نواسا بے گور و کفن ہے۔ زینب ذمہ دار زینب، وہ خود کو سنبھالتی ہے اور آواز دیتی ہے، اے میرے بیٹا خود کو سنبھالو، میں نے بابا سے سنا ہے یہاں مزاریں بنیں گی، یہاں فرشتوں کو آنا جانا ہوگا، یہاں مومنین کا آنا جانا ہوگا۔ اتنا بی بی نے یہ جملے دہرائے کہ سید سجاد کا دل ٹھہر گیا۔ جب یہ دل ٹھہرا تو بی بی پھر بھائی کے لاش پہ آئیں اور آگے ایک مرثیہ پڑھا۔ عزیزو، آپ نے بہت مرثیے سنے ہیں لیکن یہ سب سے پہلا مرثیہ ہے جو بھائی کے لاش پہ کھڑے ہو کے حسین کی بہن نے پڑھا تھا۔ آواز دی، یا محمدہ، یا محمدہ، صلی علیک ملائکۃ السماء، ھذا حسین مرمن بالدماء، مسلوبۃ الامامۃ والرضا۔ اے میرے نانا، آپ پر تو فرشتے آئے تھے صلوات و سلام کے لیے، لیکن یہ میرا بھیا حسین خاک و خون میں غلطہ ہے، سر پہ امامہ نہیں ہے، مقطع الاعضاء، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ زینب بھائی سے رخصت ہو رہی ہے لیکن پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتی جا رہی ہے، اے میرے بھیا مجھے معاف کرنا کہ زینب تمہیں جاتے جاتے ایک کفن بھی نہ دے سکی، اس عالم میں خاک کے حوالے کر کے جا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، بحق محمد وعترته الطاهرين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات۔ پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما، پروردگار ہمارے اس معمولی سے عمل کو عبادت کا درجہ عطا فرما، پروردگار ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، پروردگار ہمیں تحریک حسین ابن علی سے متصل ہونے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہمیں راہ حق پر چلنے اور آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، پروردگار مجاہدین اسلام جو حق کے لیے زحمتیں کر رہے ہیں پورے عالم اسلام میں ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما، جو اس راہ میں شہید ہو گئے ہیں خاص کر شہید قاسم سلیمانی اور ابو مہدی جیسے جن کے بغیر اس سال کا پہلا محرم ہم منا رہے ہیں، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، پروردگار علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو جو حسینی تحریک کے وارث بنے ہوئے ہیں اور ہمارے مراجع کو ان سب کی حفاظت فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے حقیقی ناصروں میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک